حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ منفی اخلاق کے بعد مثبت اخلاق کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور گزشتہ ایک ہفتہ پہلے ہم نے جو درس دیا تھا اس کا عنوان احترام تھا، اور اس احترام کے باب میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو آج ہم اپنے انشاءاللہ اسی سلسلے کو، اسی باب کو اور اسی عنوان کو لے کر ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ احترام، ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا احترام یہ ایک مومن کی بہت بڑی صفت ہے، اور یہ احترام انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے، انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا، اپنے باپ کا حد درجے احترام کیا تھا، اگرچہ کہ ان کے والد سے ان کے بہت زیادہ اختلافات تھے، اس قدر اختلافات تھے کہ ایمان اور کفر کا معاملہ تھا۔ باپ کفر کی حالت میں ہے، بیٹا ایمان کی حالت میں ہے، اور باپ بار بار گستاخی کر رہا ہے، بار بار آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اپنے گھر سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام احترام کو باقی رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جان آپ ایسا مت کیجئے، ابا جان آپ ایسا مت کیجئے، ابا جان یہ شیطان کا کام ہے، ابا جان میں دعا کروں گا۔ آخرکار پھر وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو رد کر دیا، لیکن اختلافات کے باوجود بھی آپ نے حد درجہ احترام کو باقی رکھا تھا۔ اسی طرح آپ ذرا دیکھیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان کا جو مسئلہ ہے، وہاں پر بھی حد درجہ احترام کا مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور جو ہے خضر نبی تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کا بہت زیادہ آپ نے وہاں پر احترام کیا تھا۔ اور پھر ہم ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ تشریف لانے کے بعد اب جو ہے ہر آدمی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کا رسول میرے پاس قیام کریں گے، اللہ کا رسول میرے پاس کھڑے رہیں گے، اللہ کے رسول میرے پاس مہمان بنیں گے۔ ہر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں کھڑی ہو جائے گی اسی کے پاس میں مہمان بنوں گا۔ صحابہ کرام بس دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی کس کے پاس کھڑی ہو جائے گی، کس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اونٹنی خود بخود چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بن جاتے ہیں، اور وہاں مہمان بننے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور تھا گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چوائس دیا، اللہ کا رسول آپ نیچے قیام کرنا چاہیں گے یا اوپر قیام کرنا چاہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہاں پر آیا ہوا ہوں، لوگ مجھ سے ملاقات کرنے بار بار آتے رہیں گے، اگر میں اوپر قیام کروں گا تو لوگوں کو ملاقات کرنے میں تکلیف ہوگی، اوپر چڑھنا اترنا مشکل ہو جائے گا، لہذا میں نیچے قیام کروں گا اور تم لوگ اوپر قیام کرو، تاکہ آپ کو بھی زیادہ پریشانی نہ ہو، مجھے بھی زیادہ پریشانی نہ ہو۔ صحابی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی لوگ بار بار ملاقات کرنے آئیں گے تو نیچے رہنا زیادہ مناسب ہے، ہم لوگ اوپر رہیں گے۔ اس طرح وہ جو ہے اوپر انہوں شفٹ ہو گئے۔ اوپر شفٹ ہونے کے بعد ایک دن، دو دن، تین دن گزر رہے ہیں، رات میں اچانک جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند دشار ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اللہ کا رسول ہمارے قدموں تلے ہم کو محسوس ہو رہے ہیں، تو کیا کہیں یہ بے عزتی نہیں ہے؟
کہیں اس سے اللہ کے رسول کے احترام میں کمی تو نہیں ہوتی ہے؟ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب شرف میں کمی تو نہ ہو جائے؟ تو اس وقت انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مشورہ کہ اللہ کا رسول، جب ہم اوپر رہتے ہیں تو عجیب سی اندر سے ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہم اوپر آپ کے رہ رہے ہیں، تو لہذا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں۔ لہذا صحابی نے بار بار پھر آپ نے اصرار کیا، اللہ کا رسول ہم آپ کا احترام اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر رہیں، ہم آپ کے نیچے رہیں، یہ ہم آپ کا احترام سمجھ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ہماری تکلیف عزت اور احترام کے مقابلے میں جو ہے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو اصرار کیا تو پھر اللہ کے رسول وسلم کو کیا ہونا پڑا؟ اوپر شفٹ ہونا پڑا۔ یعنی سیرت نگار اس واقعے کو احترام میں نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام اس قدر تھا کہ وہ اوپر کے فلور پر بھی رہنا پسند نہیں کرتے تھے جہاں اللہ کے رسول نیچے جو ہے رہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا احترام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے جو ہے کہا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے ایک بوڑھے آدمی آتے ہیں، صحابہ کرام نے جلدی جگہ نہیں بنائی، حالانکہ محفل میں بیٹھنے کے بعد کوئی آتا ہے تو تھوڑا سا ہٹ کر محفل میں جگہ بنانا چاہیے، لیکن انہوں نے جگہ نہیں بنائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ بھائی جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس قدر آپ نے وہاں پر غصے کا اظہار کیا، کیوں؟ ان بڑے آنے والے صحابی کا لوگوں نے تھوڑا ہٹ کر آپ نے جگہ جلدی فرامت نہیں فرمائی، مرحمت نہیں فرمائی۔ تو گویا وہاں پر اللہ کا رسول احترام کی آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا یسلم الصغیر علی الکبیر، بھائی چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، بڑوں کا احترام کرتے ہوئے ان کو سلام کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی مکمل تعلیمات احترام کی ہیں، اور احترام آج کے جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں بچے 10th میں ہیں، بچے فرسٹ ایئر میں ہیں، بچے جو ہے سیکنڈ ایئر میں آ رہے ہیں، بچے ڈگری میں آ رہے ہیں، احترام ٹوٹلی کم ہوتے جا رہا ہے۔ آج ہمارے جو ہے بچوں کے اندر نہ ٹیچرز کا احترام نظر آتا ہے، نہ جو ہے بڑوں کا احترام نظر آتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کا احترام نظر آتا ہے، نہ ہی وہ کسی بس کے ذریعے جا رہے ہیں وہاں کے ڈرائیور کنڈکٹر کا احترام کرتے ہیں، نہ وہ اپنی آس پاس بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، نہ سڑک پر چلتے ہوئے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، نہ سڑک پر کھیلتے ہوئے آنے جانے والوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو گویا آج کی جنریشن احترام سے خالی آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے بھائی بس میں جا رہا ہے ایک نوجوان، کالج کو جا رہا ہے، وہ ڈور پر کھڑا ہوا ہے، بالکل ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ لہرا رہا ہے۔ اب اگر کنڈکٹر اس سے کہے کہ بابو ذرا اندر آ جاؤ، گر نہ جاؤ، تو چچا ہم کو معلوم ہے کیسا ٹھہرے ہونا، مطلب اس کو ہم پر طنز کے طور پر اس کو جواب دے دیتا ہے، یعنی اس کا احترام اس کے دل میں ذرا سا بھی نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کی تعلیم میں، تربیت میں احترام نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ احترام کا نہ سکھانا، آج کی نیو جنریشن احترام سے خالی ہوتے جا رہی ہے۔ ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ بنیاد سے جن کو احترام سکھایا جاتا نا وہ ہمیشہ احترام کرتے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر احترام نہ سکھایا جائے تو آنے والی جنریشن بدتمیز ہوتی جائے گی، بد اخلاق ہوتی جائے گی، جن کے پاس نہ چھوٹوں سے محبت، نہ بڑوں کا احترام، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ غرور و تکبر کی وجہ سے بھی جو ہے آج کی نسل، آج کی جنریشن احترام سے دور ہوتے جا رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احترام کرنا، عزت دینا، یہ مومن کے بڑے صفات میں سے ہے، مومن کے بڑے اخلاق میں سے ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کا احترام کرنے، بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں سے محبت کرنے، بزرگوں کا احترام کرنے، اساتذہ کا احترام کرنے، محلے کے بڑوں کا احترام کرنے، جہاں ہم سفر میں رہتے ہیں، حضر میں رہتے ہیں، اسکولوں میں رہتے ہیں، وہاں ہم تمام کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔